السلام علیکم فرسٹ ایئر، امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ بیٹا آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے آپ کا 7 چیپٹر رہنمائی اور مشاورت۔ سب سے پہلے ہم رہنمائی اور اس کی اقسام کو دیکھیں گے۔ آج کا جو ہمارا لیسن ہے وہ انہی 2 ٹاپکس پر ہے۔ رہنمائی کیا ہوتی ہے اور رہنمائی کی قسمیں کون کون سی ہیں۔ رہنمائی کے اگر لفظ رہنمائی کا لغوی معنی دیکھیں تو وہ راستے کی نشاندہی ہے، لیکن اس کو اگر اصطلاح میں دیکھیں تو رہنمائی سے مراد کسی شخص کو اس قابل بنا دینا ہے کہ وہ اپنے مسائل کا حل تلاش کر سکے۔ اس کو مسئلے کا حل نہیں دینا، اس شخص کو اس قابل بنانا ہے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر کے اپنے مسئلے کو حل کر سکے۔ اسی لیے ہم جب رہنمائی کو ڈیفائن کریں گے یا اس کی تعریف کریں گے تو پہلے نمبر پر جو آپ کی تعریف لکھی ہوئی ہے اس میں نے دونوں باتوں کو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے کہ رہنمائی ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے آپ کسی شخص کو اس کی ذات کے حوالے سے ہر ممکن واقفیت فراہم کرتے ہیں، یعنی اس کو اس کی صلاحیتوں اور اس کی خوبیوں سے واقف کرواتے ہیں۔ اور اس واقفیت کا مقصد جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے اپنی زندگی کے مسائل اور مشکلات کو حل کر سکے۔ دوسری تعریف میں بھی آپ کو اسی سے ملتا جلتا رہنمائی کا پروسیس بتایا گیا ہے کہ رہنمائی کسی شخص کو جو مسائل درپیش ہوتے ہیں ان کو حل کرنے اور اپنی مشکلات پر قابو پانے کے لیے حل بتانے کا نام نہیں ہے، بلکہ فرد کو اس قابل کرنا ہے کہ وہ اپنی مشکلات کو خود حل کرے۔ رہنمائی ایک منظم تعلیمی عمل ہے اور اس میں افراد کی نشو و نما اس طریقے سے کی جاتی ہے کہ وہ زندگی کے تجربات کو مزید وسعت دے سکے، اور وسعت دینے کا مقصد جو ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ بدلتے ہوئے حالات کے ساتھ ساتھ اس کو جو مسائل پیش آئیں گے وہ ان مسائل کو حل کرنے کے قابل ہو سکے۔ رہنمائی کی تعریفوں کو اگر ہم سمیٹیں تو اس کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ کسی شخص کو اس کی صلاحیتوں کو اس طرح سے اس کو واقف کروانا کہ وہ اپنے مسائل کو حل کر سکے، تو اس عمل کو ہم رہنمائی کہتے ہیں۔ رہنمائی کی اقسام آپ کے سلیبس کے اکارڈنگ 4 ہیں: تعلیمی رہنمائی، پیشہ ورانہ رہنمائی، نفسیاتی رہنمائی اور معاشرتی رہنمائی۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے تعلیمی رہنمائی۔ وہ رہنمائی جو آپ کے تعلیم کے مسائل سے جڑی ہوئی ہوتی ہے اس کو ہم تعلیمی رہنمائی کہتے ہیں۔ میں نے آپ سے بات کی کہ تعلیم کے وسائل سے، تو آپ اگر لیکچر کو دیکھیں تو آپ کو میں نے سارے پوائنٹس جو ہیں وہ ہائی لائٹ کیے ہوئے ہیں کہ اسکول میں آپ کو کس قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ جیسے اسکول سے مطابقت کے مسائل، اسکول میں ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس کے تعلقات، تدریس اور تعلم کے مسائل یعنی پڑھنے اور پڑھانے کے، غیر تدریسی اور ہم نصابی سرگرمیوں کے مسائل، طالب علموں کی صحت کے مسائل، مضامین کا چننا، سیکھنا، امتحان کی تیاری کرنا، کتابوں کی فراہمی، اور جتنے بھی مسائل آپ کی ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہوں گے وہ تمام مسائل جو ہیں جب ہم ان کو حل کرتے ہیں، بچوں کو حل کرنے کے قابل بناتے ہیں تو اس کو ہم تعلیمی رہنمائی کہتے ہیں۔ پیشہ ورانہ رہنمائی جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ جو کسی پیشے کے لیے ضروری ہوگی تو اس کو ہم پیشہ ورانہ رہنمائی کہیں گے۔ یہ کسی بھی شخص کو کوئی پیشہ اپنانے اور پھر اس میں کامیاب ہونے کے لیے چاہیے ہوتی ہے۔ جیسے پیشہ اپنانے سے پہلے سوال ہوتا ہے کہ وہ کون سا پیشہ اختیار کرے، اگر وہ کوئی پیشہ اختیار کرتے تو وہ کیوں کرے، ایک پیشے کو دوسرے پیشے پر کیوں ترجیح دے، کسی بھی پیشے میں جانے کے لیے اس فرد کو کون سی تعلیمی، فنی یا پیشہ ورانہ مہارت کی ضرورت ہوگی، جسمانی صحت، رجحانات کی اہمیت، دفتر میں کام کرنے والے ماتحت اور اعلیٰ افسران سے تعلقات کی نوعیت، کامیابی کے لیے کن اصول و ضوابط کی ضرورت ہوتی ہے، ان تمام سوالوں کے جواب جب آپ ڈھونڈتے ہیں تو اس قسم کی رہنمائی جو ہوتی ہے اس کو ہم پیشہ ورانہ رہنمائی کہتے ہیں۔ اور کسی بھی شعبے میں کامیاب ہونے اور اس میں ترقی کرنے کے لیے پیشہ ورانہ رہنمائی جو ہوتی ہے اس کا حاصل کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ نفسیاتی رہنمائی وہ رہنمائی ہے جس کا تعلق آپ کے ذہن اور آپ کے شعور سے ہو۔
اور ان سے کے حل سے متعلق جو آپ کو سرگرمیاں چاہیے ہوتی ہیں اس کو ہم نفسیاتی رہنمائی میں شامل کرتے ہیں۔ اس میں جو مسائل جن کے لیے رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے صنفی مسائل، احساس کمتری یا برتری، جذباتی الجھنیں، عدم مطابقت، مسائل محبت، حسد، نفرت اور دشمنی کے مسائل وغیرہ شامل ہیں، جو ضروری نفسیاتی رہنمائی نہ ملنے کی وجہ سے مرض کی شکل اختیار کر سکتے ہیں، اس لیے اور پھر ان کے لیے باقاعدہ علاج کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو بعض ماہرین اس سطح پر جو فراہم کی جانے والی رہنمائی ہے اس کو معالجاتی رہنمائی بھی کہتے ہیں۔ معاشرتی رہنمائی، ابھی ہم نے 3 رہنمائیوں کو ڈسکس کیا ہے، اقسام کو، تعلیمی، پیشہ ورانہ اور نفسیاتی۔ یہ اور ان کے علاوہ جتنی بھی قسم کی رہنمائی ہوگی، ہر قسم کی رہنمائی جو ہے وہ معاشرتی رہنمائی کہلاتی ہے، کیونکہ اس میں جو رہنمائی دی جاتی ہے وہ فرد کو ایک کامیاب اور خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے دی جاتی ہے، اسی لیے ہم اس کو سماجی اور معاشرتی رہنمائی کہتے ہیں۔ اگر آپ ساری جتنی بھی ابھی تک ہم نے دیکھی ہیں رہنمائی کی اقسام، ان کو غور سے دیکھیں تو یہ تمام کی تمام جو ہیں وہ معاشرتی رہنمائی ہی ہیں، کیونکہ معاشرتی رہنمائی کا بنیادی مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ فرد کو معاشرے سے مطابقت اختیار کرنے کے قابل بنایا جائے، اسے ایک ذمہ دار اور اچھا شہری بنایا جائے تاکہ وہ ایک اچھی زندگی گزار سکے۔ معاشرتی رہنمائی کے ذریعے فرد اپنی پوشیدہ صلاحیتوں، اختلافات اور فطری رویوں سے واقف ہوتے ہیں، اور اسی رہنمائی کی وجہ سے ہی اس کے اندر اچھے اخلاق، عادات و اطوار، اقدار اور رویے تشکیل پاتے ہیں، یعنی بنتے ہیں۔ فرد کی شخصیت کی نشو و نما ہوتی ہے، اس کے سیرت و کردار کی تشکیل ہوتی ہے، مذہب و ملت کی روایات کا احترام پیدا ہوتا ہے، وہ دوسروں کے حقوق و فرائض سے آگاہ ہوتا ہے۔ ان تمام باتوں کا مجموعہ جو ہے وہ سماجی رہنمائی کہلاتا ہے۔ تو یہ آپ کی آج کا جو ہے لیکچر ہے، امید ہے آپ کو سمجھ میں آ